ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي يسر اے میرے رب تو آسان کر دے ولا تعسر اور دشوار نہ کر وتمم بالخیر اور خیر و خوبی کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ پورا فرما وَبِكَ نَسْتَعِينُ اور اے میرے رب تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں یا فتاح اے دلوں کو کھولنے والے رب زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما رب زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اضافہ فرما اضافہ فرما رب زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما زیادتی فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. دیکھو الحمدللہ اس بچے نے یعنی تمہارے ساتھی محمد التمش عرف محمد آئے، انہوں نے کلام اللہ شروع کیا ہے. کون کتاب؟ قرآن پاک، جو دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، جو دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. تو وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید. وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو تو شروع کر لیا، اب چند چیزوں کا خیال کرنا ہے. قرآن پاک پڑھنے کے آداب انمول باتیں کے اندر لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ لو گے اس میں کیا کیا آداب لکھا ہے. موٹی موٹی باتیں ہم بتا سکتے ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو کس کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ یہ کلام پاک جب سینے کے اندر محفوظ ہوتا ہے تو مرنے کے بعد آدمی دنیا سے لے کر اوپر اس علم کو جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ قرآن پاک کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہوتا ہے، تو یہ سینے کے اندر محفوظ کر کے لے جانا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کلام پاک چونکہ نہایت ہی اہم اور بابرکت اور باعظمت کتاب ہے. اس قرآن پاک کے شروع میں کہیں کہیں پہ لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن میں لکھا ہوا اوپر کہیں پہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ تم اس کو جب بھی چھو، ہے نا، لا یمسہ کہ اس کو مت چھونا، الا المطہرون مگر پاکی کی حالت میں. اس حالت میں؟ پاکی کی حالت میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاک صاف ہو کر، پاک صاف کپڑے پہن کر، صاف ستھرے رہ کر، باوضو ہو کر قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے. کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے. نمبر 3، اس قرآن پاک کو کسی اونچی جگہ پر رکھ کر پڑھنا ہے. کہاں رکھنا ہے؟ کسی اونچی جگہ پر، جیسے کہ ٹپائی ہے، رحل ہے، وغیرہ وغیرہ، یہاں اونچی جگہ پر رکھ کر پڑھنا ہے. اس کے بعد نمبر 4 یہ کہ قرآن پاک کی طرف پاؤں کبھی نہ پھیلانا. قرآن پاک کی طرف پاؤں کبھی نہ پھیلانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باعظمت اور بابرکت کتاب ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر رہنی چاہیے. اس کے بعد جو بھی سبق ملے اس کو اچھی طریقے سے تجوید کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنے قرآن کو جتنی صفائی کے ساتھ پڑھنا سیکھو گے، جتنی صفائی کے ساتھ پڑھو گے، اتنا پڑھنے میں لذت آئے گا، مزہ آئے گا اور روحانیت ملے گی، سکون ملے گا. جتنی پاکیزگی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ پڑھو گے، جتنی جلد بازی کے ساتھ پڑھو گے، جتنی جو ہے حروف کو کاٹ کر کے پڑھو گے، حروف مدہ کو کاٹ کر کے پڑھو گے، تو کبھی بھی جو ہے پڑھنے میں نہ خود تمہیں مزہ آئے گا، نہ کسی سننے والے کو مزہ آئے گا. سننے والے کو یعنی اساتذہ کو اور دیگر جو بھی سننے والے ہیں ان کو کبھی بھی لطف نہیں ہے. اس لیے کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہمیشہ جو ہے قرآن پاک کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، باوضو ہو کر کے چھونے کی کوشش کرنا ہے. ہمیشہ قرآن پاک کو سینے کے اندر، سینے سے چمٹا کر کے، سینے سے لگا کر کے قرآن پاک کو رکھنا ہے نا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب کوئی طالب علم دنیاوی علم سیکھتا ہے یا دینی علم سیکھتا ہے، اور دینی علم سیکھنے کی یہ
دلیل ہے کہ آدمی جب مدرسہ یا مکتب یا دینی مکتب کی طرف پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو قرآن پاک کو یا دینی کتابوں کو اپنے سینے کے اندر جو ہے چمٹا کر کے سینے سے لگا کر کے لے کر جاتا ہے، اور جب کوئی دنیاوی علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو کتابوں کو پیٹھ پر پیچھے کی طرف لٹکا کر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دینی علم سیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ قبر میں جانے والا ہے، ہمارے ساتھ اللہ کے پاس جانے والا ہے، اور جو دنیاوی علم سیکھتے ہیں تو پیچھے کتاب لے کر کے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم جو ہے دنیا ہی میں رہ جائے گا، میرے پیچھے رہ جائے گا، میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس لیے تمام ساتھی مل کر ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے خیر و خوبی کے ساتھ انہوں نے مکمل فرمایا ہے، انہوں نے قرآن کریم کو شروع کیا ہے اسی طریقے سے خیر و خوبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ناظرہ کلام پاک مکمل فرما دے، اور آنے والے وقت میں حفظ قرآن کی سعادت بھی ان کو نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، سب لوگ دعا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی عظمت پر اور قرآن کریم کی تمام اصول اور ضابطے پر عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا